اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم۔ آج پھر نکلا ہوں ایک کہانی کے لیے، اور یہ کہانی اسلام آباد سے بنیر کی طرف مجھے لے کے جا رہی ہے۔ بابا پیر، جن کو پیر بابا کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے پختونخوا میں، بہت بڑے بزرگ، آج ان کی خانقاہ پہ، ان کی درگاہ پہ، ان کے مزار پہ جا رہے ہیں۔ اس وقت میں امبیلا سے کوئی 5-6 کلومیٹر پیچھے ہوں۔ امبیلا جو جگہ ہے وہاں سے بنیر شروع ہوتا ہے، اور یہ میرے دائیں میں جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں، ان پہاڑوں میں بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں انگریزوں کے ساتھ۔ یوسف زئی پٹھان جو قبیلہ ہے، یوسف زئی قبیلہ جو ہے، جو کہ بہت زیادہ پیر بابا کے ساتھ بہت جڑے ہوئے لوگ تھے۔ یہ آ گیا جناب میں شاہ خراساں کے پاس۔ السلام علیکم یا اہل القبور۔ شہنشاہ خراساں کے دربار میں پہنچ گیا ہوں۔ پیر بابا، پیچھے ان کا مزار دیکھ رہے ہوں گے، سید علی ترمذی 1502 عیسوی میں پیدا ہوا، 1583 میں ان کا انتقال ہوا۔ دادا حضور بہت زیادہ مذہبی رجحان رکھتے تھے۔ ایک روایت ہے کہ پیر بابا کو سینے سے لگایا سید علی ترمذی کو، اور سینے سے لگا کے کہا کہ میں نے تمام علم تمہیں دے دیا ہے، اب ذرا سورہ ملک پڑھ کے سناؤ۔ تو پیر بابا نے پوری سورہ ملک پڑھ کے سنائی۔ پیر بابا کے والد صاحب سید قمبر علی ہمایوں کی فوج میں ہوتے تھے۔ پیدا کنڑ افغانستان میں ہوئے، اور اس کے بعد دہلی چلے گئے والد صاحب کے ساتھ۔ درباروں میں دل نہ لگتا تھا ان کا، کیونکہ شروع سے ہی دادا سے قریب تھے، تو مذہبی رجحانات بھی بہت زیادہ تھے۔ ہمایوں کی فوج میں ہونے کی وجہ سے جب دہلی پہنچے تو درباروں سے دور دور رہے، اجمیر شریف کھنچ کے چلے گئے، اور وہاں پر ان کو ان کے مرشد ملے، حضرت صلاح رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ چشتیانہ فکر سے ان کا تعلق تھا، معین الدین چشتی کے پیروکار تھے۔ اب آپ غور کریں تو تمام صوفیہ کرام ایک دوسرے سے کس قدر لنکڈ ہیں، کس قدر کنیکٹڈ ہیں۔ وہاں پہ جا کر رومی صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر انہوں نے ان کو خلافت پہ منصب کر دیا۔ یوں ایک ایسی کہانی شروع ہوئی جس کی ابتدا ہی ایک بہت ضروری کام سے دی گئی۔ ایک ایسا کام دیا گیا ان کو سالار رومی کی جانب سے کہ جو پیر بابا کی زندگی کو کمپلیٹلی چینج کر گیا۔ وہ واپس دہلی گئے، اور پھر جب خلافت کا اعلان ہوا تو جب پہنچے تو ان کے بیٹے صلاح رومی صاحب کے بیٹے حضرت حسین، ان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پیر بابا 35ویں پشت سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے تھے۔ سید اس لیے ان کے نام کے ساتھ جڑا تھا۔ ہاں، تو بات ہو رہی تھی حضرت حسین جو کہ چشتی فکر مولانا رومی سالار رومی کے بیٹے تھے، ان سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا تو آپ کے لیے 2 کام چھوڑے ہیں آپ کے مرشد نے، اور وہ 2 کام بہت ضروری ہیں۔ آپ نے دریافت کیا کیا کام ہے وہ؟ انہوں نے بتایا سب سے پہلے آپ کوہستان جائیے، بنیر جائیے، وہاں پہ 2 مسئلے ہیں۔ ایک تو بہت سارے جھوٹے پیر اکٹھے ہوئے ہیں، ان کا قلع کما کیجئے، ان کو ختم کیجئے کیونکہ وہ اسلام کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز، یہ روشنائیہ تحریک، ایک ایسی تحریک جس نے اسلام کے نام کو یکسر تبدیل کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے، اس کو فوراً روکیں وہاں جا کر۔ روشنائیہ تحریک کے بانی تھے بایزید انصاری۔ بایزید انصاری ایک ایسا شخص تھا جس نے ایک کتاب لکھی خیر البیان۔ خیر البیان کے اندر وہ اس نے اس طرح سے باتیں لکھی جیسے ساری وحی اس پہ نازل ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کو اللہ کے احکامات پہنچا رہا ہے، جو کہ بہت غلط بات تھی، جس سے اسلام کا صحیح تشخص بگڑتا ہوا نظر آتا تھا۔
अजमेर शरीफ का ऑर्डर था। पीर बाबा इधर पहुंचे और इधर पहुंच के उन्होंने सबसे पहले इन चीज़ों पे नजरसानी की। उस तहरीक में, जो तहरीक बहुत तेज़ी से फैल रही थी, वज़ीरिस्तान के पहाड़ों से शुरू हुई थी और बुनेर तक पहुंच चुकी थी, उसके खिलाफ खड़े हुए। और जब ये जवां मर्द खड़े हुए तो पूरे यूसुफजई पठान उनके साथ मिल गए और मिल के इस तहरीक को एक ऐसी शिकस्त दी जो ये दोबारा ये तहरीक सर ना उठा सकी। इसके साथ ही अगर आप गौर करें तो ये हसन बिन सबा से लेकर रोशनाइया तहरीक और उसके बाद अगर मैं इसको बिल्कुल माजी करीब से जोड़ूं तो तहरीक तालिबान, ये तमाम तहरीकें इस तरह हैं जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ होती हैं, और तहरीक तालिबान तो पाकिस्तान और इस्लाम दोनों के ख़िलाफ़ थी। उसके ख़िलाफ़ भी ये तीन सूफ़ी, पीर बाबा, मलंग बाबा और दीवाना बाबा, इन तीनों ने मिलकर बुनेर को बचाया। और तारीख़ गवाह है कि स्वात से तालिबान उस तरह से इस इलाके पे असर व रसूख कायम नहीं कर सके जैसा कि स्वात में कायम था। तहरीक तालिबान को भी शिकस्त हुई, रोशनाइया तहरीक को भी शिकस्त दी और हसन बिन सबा को भी शिकस्त हुई थी। बहुत बड़ी जद्दोजहद की इन्होंने इस्लाम के लिए, और जो मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, आज हम पीर बाबा के दरबार पे बैठ के उसकी हिफाजत की दुआ करेंगे। कोरोना वायरस जैसी वबा के ख़िलाफ़ उसके ख़त्म होने के लिए दुआ करेंगे। पीर बाबा के नक्शे कदम पे चलकर हम ना सिर्फ इस्लाम बल्कि पूरे पाकिस्तान, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए बहुत कुछ भला कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने किया, तारीख़ में लिखा है और आज आपको अनसुनी बातों के थ्रू पता लग गया। जवाद रज़ा ख़ान, पीर बाबा के मज़ार से, बुनेर शरीफ से। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अनसुनी बातें।